ہمارے عقائد کا جو سٹرکچر ہے وہ ویسے نہیں ہے جیسے اللہ رب العزت چاہتے ہیں، تو شاید آگے کے اعمال وہ کسی فائدے کے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر بار بار اپنا عقیدہ اور اپنا فیتھ ہم نے اسٹرینتھن نہیں کیا، اس کا نقصان کیا ہوا؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ملٹیپل صحابہ ایک دوسرے سے کیا کہتے تھے؟ اجلس بنا نؤمن باللہ ساعتاً، تعالوا نؤمن باللہ ساعتاً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ مکمل دین کے اندر اے مسلمان تو نے داخل ہونا ہے۔ مکمل دین کے کیا کمپوننٹس ہیں ہم نے وہ بھی سارے کے سارے دیکھیں۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ود دا موسٹ امپورٹنٹ شاید کہنا اس کو اس طرح سے کریکٹ نہیں ہوگا کہ باقی سارے لیسر امپورٹنٹ نہیں ہیں، مگر اس کو ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ دس از دا بیس فار ایوری تھنگ، کہ جب تک آئیڈیالوجیز ہماری ویسی نہیں ہیں جو اللہ چاہتے ہیں، اگر ہمارے عقائد کا جو سٹرکچر ہے وہ ویسے نہیں ہے جیسے اللہ رب العزت چاہتے ہیں، تو شاید آگے کے اعمال وہ کسی فائدے کے نہیں ہوں گے۔ جب ہم اپنے عقائد سے شروع کرتے ہیں، جب اپنی آئیڈیالوجی سے شروع کرتے ہیں، تو یہ ہم سب کو یہ بات معلوم ہے، آپ سارے کے سارے یہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا عقیدہ جو ہمارا اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے، اور جب سب سے پہلا فیتھ جو ہم سارے کے سارے لے کر آئیں گے، جو ہمارے اندر ان بلٹ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کو ایک جاننا ہے اور اللہ رب العزت کو ایک ماننا ہے، جس کو میں اور آپ توحید کے نام سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلی یہاں پر بات یہ ہے کہ کیا مجھے اپنے ایمان کو اور اپنے عقیدے کو جو اللہ رب العزت کے اوپر ہے، جو ہمیں ماں کی گود سے ملا، ہم میں سے اکثر شاید بورن مسلمز ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوز کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک کرم احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کر دیا، تو کیا اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو دوبارہ ریوائیو کریں، یا جو ہم نے پہلے سیکھا تھا وہی کافی ہے؟ اگر ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، اگر ہم اپنے ملک کو اسپیسیفکلی دیکھتے ہیں، اپنے کلچر کو دیکھتے ہیں، تو شاید یہ جو آئیڈیالوجیز ہم بچپن سے سیکھتے آ رہے ہوتے ہیں، ہم انہی کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، اور ان کو دوبارہ ریفریش کرنے کی کوئی تگ و دو نہیں ہوتی، ان کو دوبارہ اسٹرینتھن کرنے کی کوئی ایفرٹ کسی قسم کی نہیں ہوتی۔ وہی جو بچپن میں پرائمری اسکول کے اندر کسی ٹیچر سے سیکھ لیا تھا کہ توحید کیا ہوتی ہے، رسالت کیا ہوتی ہے، آخرت کا دن کیا ہے، کیا وہی تو نہیں چل رہا؟ یا کسی مدرسے میں اگر کسی قاری صاحب سے ہم نے سیکھ لیا تھا کہ توحید کیا ہوتی ہے، کسی فیمیل قاریہ سے ہم نے سیکھ لیا تھا کہ توحید کیا ہوتی ہے، کیا وہی تو نہیں چل رہا؟ ڈیفینیٹلی میں اور آپ سب اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے شروع کے اندر اور شروع کے لیولز میں جو میں نے اور آپ نے میتھس پڑھی تھی، آبویسلی لیٹر آن اگر ہم نے اسی کے آگے اندر ایکسیل کرنا تھا تو ڈیفینیٹلی وہی سیم میتھ ہم بار بار نہیں پڑھتے رہے تھے، ہم آگے سے آگے بڑھنے کی ہم نے کوشش کی تھی۔ تو توحید اور اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کو ایک جاننا، ہم سب اس کی امپورٹنس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا ضروری ہے، مگر کیا اس بچپن کے بعد میں نے اس کو دوبارہ ریوائیو کیا ہے؟ کیا بچپن کے بعد میں نے دوبارہ اس کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کی ہے؟ شاید ہم میں سے اکثر کا جواب یہ ہوگا کہ میں نے کوشش نہیں کی، اور شاید میں نے اس کو کام سمجھا ہی نہیں کہ ٹھیک ہے ایمان مل گیا، میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، جانتا ہوں، کافی ہے یار، ٹھیک ہے، اور اس کے آگے کیا ضرورت ہے؟ مگر چونکہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے اوپر بار بار اپنا عقیدہ اور اپنا فیتھ ہم نے اسٹرینتھن نہیں کیا، اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، دا انکریزنگ اینڈ دا گروئنگ ویو آف ایتھیزم دیٹ از ان آر سوسائٹیز۔ اگر آپ لوگ ابھی بھی کسی یونیورسٹی کالج کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں یا کارپوریٹ سیکٹرز کے اندر ہیں، آپ کے سامنے یہ بات آ رہی ہوگی کہ بہت زیادہ ایک ایتھیزم کی طرف رجحان ہے، اور بہت زیادہ دوسری آئیڈیالوجیز اور جو آپ کی سائنٹیفک آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ اپیل کر رہی ہیں۔ کیوں کر رہی ہیں؟ کیونکہ وہ چیز جس سے میں نے اس کے اوپر پختہ رہنا تھا، اور وہ ایفرٹ جس کی وجہ سے مجھے کوئی اور چیز اللہ رب العزت کے سامنے کسی اور چیز نے اپیل نہیں کرنا تھا، اس کے اوپر ایفرٹ ہی نہیں ہوئی۔ میں اور آپ تو دور کی بات ہیں، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وی کمنگ آفٹر ہم آفٹر مور دین 14 سینچریز، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ رہے ہیں۔ اگر ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں جن کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو سب سے مبارک زمانے کے اندر ایگزسٹ کر رہے ہیں، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان سے بھی ملتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے ایمان کو بار بار ریفریش کر رہے ہیں، اور وہ اپنی ایمان کو بار بار ریفریش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں ایک دوسرے سے؟ کئی صحابہ کے بارے میں آتے ہیں، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ملٹیپل صحابہ ایک دوسرے سے کیا کہتے تھے؟ اجلس بنا نؤمن باللہ ساعتاً، تعالوا نؤمن باللہ ساعتاً۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آؤ بیٹھو، آؤ مل کر بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ ایک دفعہ عبداللہ بن رواحہ سے پھر پوچھا بھی گیا کہ عبداللہ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ تو عبداللہ نے کہا کہ بالکل ہیں، ریفریش کر لیتے ہیں۔
ریفریش کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ فیتھ اسٹرینتھن ہوگا، مجھے اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈاؤٹس نہیں آئیں گے، مجھے اللہ رب العزت بہت دور نہیں فیل ہوں گے، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اشکالات نہیں ہوں گے۔ اب اس کے لیے کرنا کیا ہے، اور میں نے اور آپ نے کیسے اپنے فیتھ کو اللہ کے اوپر اسٹرینتھن کرنا ہے؟ اس کے لیے پھر آگے آنے والی کافی چیزیں ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ریوائیو آور فیتھ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ کریں کیا آپ اس کے لیے؟ ٹھیک ہے، ہم میں سے ہر کوئی کو اتنا زیادہ ٹائم اسپیئر نہیں کر سکتا کہ ہم کسی ریلیجس انسٹیٹیوشن میں چلے جائیں، ہم اس کے لیے اسپیسیفکلی کوئی ٹائم اسپیئر کریں، نہیں ہو سکتا۔ کیا کیا ہم کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ وہ کیا اسٹیپس ہیں جو کرنے چاہیے؟ کیا چیزیں ہیں جن سے دور رہنا ہے کہ جن کے قریب اگر چلے گئے تو پرابلمز ہو جاتی ہیں، کنفیوژنز ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد موسٹ امپورٹنٹلی اس کو سمجھنا کیسے، اس کے اوپر کانٹینٹ میرے آپ نے کیسے لے کر آنا ہے، میں نے اور آپ نے، اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو آئندہ والے انشاءاللہ سیشنز کے اندر ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کیسے ایمان لے کر آئیں، اور اس کے بعد اس کو اسٹرینتھن کریں کیسے، اس کو انشاءاللہ مل جل کے میں اور آپ مل کے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا حامی ہو، ہمارے ساتھ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔